السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں موت کے اوپر۔ کل ہم نے آپ کو ٹاپک بتایا تھا جنت کے اوپر، تو آج ہمارا ٹاپک ہے موت کی یادگاری۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ پلیز اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اینڈ بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیے گا، بیکاز میں ایسی ویڈیو لاتی رہتی ہوں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ موت کی یادگاری۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب موت کا وقت آئے تو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم موت کو بہت یاد کیا کرو کہ وہ دنیا کے مزوں کا مٹا دینے والی ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق موت کا آنا ایسا سچا ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا عجیب نقشہ ہے کہ دلوں کو ہلا ڈالتا ہے۔ دن رات دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی شہر ہے، کہیں گلاب کے پھول، کہیں کانٹے کے بیل، کہیں شادی کا ولیمہ، کہیں موت کے پھل۔ کوئی بڑی شوق میں نئی شادی کی دلہن کو پالکی یا موڑ کار میں لیے ہوئے خوشیوں کو منا اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ اتفاق سے بازار کے بیچ میں میت کے بارات اور شادی کی بارات کا میل ہو گیا۔ اللہ اکبر! ایک طرف خوشی کی بہار اور ایک طرف غم کا پہاڑ، ایک طرف خانہ آبادی، ایک طرف بربادی، ایک طرف دلہن کی پالکی اور موڑ میں ایک چھوٹی سی بہن اور سہیلیاں پان الائچی کھاتی اور خوشیاں مناتی جاتی ہیں، دوسری طرف جنازے کی چارپائی کے نیچے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی روتے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کی خوشی میں عقیقے کے بکرے لیے چلا آتا ہے، کوئی اپنی خوبصورت چادر سے بیٹے کا جنازہ لے جاتا ہے۔ عقیقے والا بکروں کا گوشت رشتہ دار اور یار دوستوں کو کھلائے گا اور دوسرا اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو قبر کی خاک پر لٹا کر اس کی چادر سے بدن کو گوشت کو قبر کے کیڑوں کو کھلائے گا۔ کوئی اپنے داماد کے لیے دوشالہ خرید کر لے آتا ہے، کوئی اپنے بہنوئی کے لیے کفن کا کپڑا خرید کر لے جاتا ہے، کسی کو چوری پر بٹھا کر اس کے بدن پر شادی کا اپٹن ملا جاتا ہے، کسی کو ایک ٹوٹے سے تختے پر لٹا کر پسلیوں کا لپاپ اتارا جاتا ہے، کسی کی آرام گاہ میں غمخواب میں پردے جوڑ کر پرواہ کیا جاتا ہے، کسی کی لاش پر دفن کرنے کے لیے قبر کے چاروں طرف پردہ کیا جاتا ہے اور آخری گھر سب سے جدا رہنے کا بنا دیا جاتا ہے۔ کوئی مکملی بچھونے پر پڑا سوتا ہے، کوئی قبر کی خاک میں پڑا روتا ہے، کسی کی ایک آواز پر سینکڑوں جواب ملتے ہیں، کسی کی سینکڑوں آوازوں پر بھی ایک جواب نہیں ملتا، کہیں کندھے گھوڑے اور اونٹ دریا میں نہلائے جاتے ہیں، وہیں شفع محبوب خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواح سے ایک ایک بوند پانی سے ترسے جاتے ہیں، کسی کے بچے کو گرمی میں زہر مہروا اور عراق بیت مشک رنڈ پلا دیا جاتا ہے اور علی صغر شہید بلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہر خوار بچے کو پیاس میں ایک بوند پانی کے بدلے حق پر تیرا مار دیا جاتا ہے، کسی کے لیے سونے چاندی کی برتنوں میں پینے کا پانی۔ تو دیکھا ناظرین، یہ ہے موت کی یادگاری۔ اب بات کر لیتے ہیں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنی خاص رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں برے کام کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں برا کام کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مشرق سے نکلے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جب تک سورج مشرق کی طرف سے نکلے اس وقت تک توبہ کا دروازہ ہر وقت دن رات میں کھلا رہتا ہے کہ جب کسی بندے کا دل
چاہے توبہ کر لے اور اللہ و رسول کی تابعداری میں لگ جائے، اور جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ یاد رکھو، توبہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ناظرین، دنیا کی تکلیفوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں جس کو کچھ رنج و تکلیف پہنچنا بیماری سے یا کسی اور وجہ سے، مگر اللہ تعالیٰ اس رنج کو تکلیف میں بدلے اس کے گناہ چھڑا ڈالتا ہے، جیسے کہ درخت اپنے پتے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہر دکھ اور تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ مسلمان کے گناہوں معاف کر دیتا ہے، جب کہ وہ تکلیف پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سمجھے، اور تکلیف سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بڑھتے ہیں، اللہ کی مغفرت بڑھتی ہے، تکبر اور غرور ٹوٹ جاتا ہے، عیش و آرام میں آدمی خدا کو بھول جاتا ہے، بڑائی میں اتار آتا ہے۔ اگر تکلیف رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور ولیوں کو ذرا بھی تکلیف نہ دیتا۔ تجھ پہ جو آئے مصیبت صبر کر اور کر خیال۔ کوشش کرنے سے بری عادت بدل جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہوگا میں تم کو چھپا کر جمع کر کے نہیں رکھوں گا، اور جو آدمی اپنے کو سوال کرنے سے اور برا کاموں سے بچائے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پرہیزگاری بنا دے گا، اور جو دنیا سے بے پرواہی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کے مال سے بے پرواہ کر دے گا۔ جو آدمی آفت اور بلاؤں میں ہمت اور مضبوطی سے صبر اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا اور پورا صابر بنا دے گا، اور صبر سے بڑھ کر اور کوئی اچھی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ انصاری صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا تھا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا تھا، پھر دے دیا۔ جب آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا، اس وقت یہ فرمایا کہ میں تم سے مال چھپا کر نہ رکھوں گا۔ اس حدیث شریف میں مانگنے اور سوال کرنے کی برائی معلوم ہوئی، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مانگنے کا پیشہ اختیار کر لے تو اس کے لیے مانگنے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، چاہے جتنا مانگے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور جو لوگوں سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مانگنے کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور غیب سے اس کو رزق پہنچاتا ہے اور لوگوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص مضبوط ارادہ کر کے توبہ کرے اور یہ چاہے کہ میری بری عادتیں بدل جائیں اور خوب ہمت اور کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بری عادت بدل جائیں گی۔ ہزار بندے توبہ کر کے اور محنت و ہمت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن گئے۔ حضور نے اس حدیث شریف میں نفسیس کے طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ ہمت اور کوشش کرنے سے نفسیس سنور جاتا ہے۔ اگر کوئی سنورنے کا ارادہ ہی نہ کرے اور محنت ہی نہ اٹھائے تو اس کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ بس اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اپنے کو سنوارو۔ صبر کرنے والا بہادر اور عارف ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، پھر قیدی اور قید خانے میں آرام کہاں؟ کبھی آرام نہیں ہو سکتا۔ مومن صابر کے چہرے پر آرام اور خوشی کی نشانیاں ہوں گی اور دل میں رنج غم بھرا ہوگا۔ ظاہر ہے
خوشی کا نظر آئے لیکن باطن میں ملائے سختیاں اس کے ٹکڑے کر رہی ہوں گی، گویا کپڑوں میں نیچے اس کے زخموں کو پٹیاں بندھی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنے زخموں کو کھندنا پیشانی سے چھپائے رکھتا ہے، اور اس کی حالت میں برئس کا رب فخر کے ساتھ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کی طرف کہ کتنا صبر کرنے والا ہے۔ بس ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے ملک کا بہادر ہے، صابر ہے، عارف کامل ہے۔ عارف ہی بتلاؤ پر صبر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی بلاؤں پر اوپر حکموں پر جو کوئی جتنا صبر کرے گا وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور مکمل بن جائے گا۔ جانوروں پر بھی رحم کرنا واجب ہے۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس جانور کو، اونٹ کے بارے میں جس کو خدا نے تیرے اختیار میں دیا ہے۔ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور محنت اس سے زیادہ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جب آپ ایک انصاری آدمی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور اس نے آپ کو آواز دی کہ یا رسول اللہ، ذرا میری خبر لیجیے۔ جب آپ نے اونٹ کے آنسو بہتے ہوئے دیکھے تو آپ نے اس کو پیار کیا اور اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرا۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصاری صحابی نے کہا میرا ہے۔ یہ حضور کا معراج ہے اور جانور بھی ہے۔ آپ کو اللہ کا رسول جانتے تھے اور آپ کا غلام کرتے تھے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جانوروں پر بھی رحم کرنا واجب ہے۔ ان کو آرام دینا، بھوکا پیاسا رکھنا، زیادہ کام لینا، غصہ میں اگر بے دردی سے زیادہ مار پیٹنا اور بوجھ زیادہ لینا وغیرہ سب ظلم ہے۔ جو ان پر رحم نہیں کرے گا ظلم کی سزا پائے گا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور رزق کی تنگ ہو جائے گا، مرنے کے بعد چھوڑا ہوا مال کام نہ آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اپنے وراثت کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا رکھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنے مال سے وراثت کا مال زیادہ پیارا سمجھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال تو وہی کام آئے گا جو آگے بھیج دیا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو مال چھوڑا کر مر گیا وہ وارثوں کا ہو گیا۔ اپنا مال وہی ہے جو اپنے کام آئے، اور اپنے کام وہی مال آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے اور جوڑے جوڑے کر رکھتے ہیں وہ بے سمجھ ہیں۔ مرنے کے بعد اس مال کو وارث اٹھائیں گے اور یہ خالی ہاتھ جائے گا۔ خیرات مال خرچ کرنے کا ہی نام نہیں۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر روز جب کہ سورج نکلتا تو آدمیوں کی ہر ایک ہیڑی اور ہر ایک جوڑے پر خیرات ہے، جیسے انصاف کرنا، کسی کی مدد کرنا، سواری پر چڑھا دینا یا کسی کا ثواب سواری پر رکھو دینا بھی خیرات ہے، اور اچھی بات سے کسی کا دل خوش کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھا دینا بھی صدقہ ہے اور خیرات ہے، اور جو قدم نماز کے واسطے
چلے وہ بھی خیرات ہیں، اور تکلیف دینے والی چیز جیسے کانٹا، ہیڑی، پتھر راستے سے دور کر دینا بھی خیرات ہے۔ دو قسم کی ہجرت ہے۔ ارشاد فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افضل ہجرت کرنے والا وہ ہے جو چھوڑی دے ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں۔ ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان کافروں کا ملک چھوڑ کر مسلمانوں کے ملک میں جا کر رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ظاہر ہجرت ہے جس میں وطن چھوڑ جاتا ہے، اور دوسری جو بڑے درجے کی باطنی ہجرت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہجرت کرنے یعنی سب برے کاموں کو چھوڑ دے۔ بندے اللہ کا پیارا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادتوں سے ہمیشہ میرا قریب چاہتا ہے، یعنی یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، پھر میں اس کا دل کا ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں اس خاص مقام کا بیان ہے جس کو علم سلوک میں یعنی فقیری کی طرف میں فنافی اللہ اور بقائے با اللہ کہتے ہیں۔ یا اللہ جب بندے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے اور برے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور مقبول بندہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے کانوں کی اور اس کی آنکھوں کی اور اس کے ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، برے کاموں سے بچاتا ہے۔ عبادت اور تابعداری کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت اس بندے کے دل میں بس جاتی ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ پھر اس بندے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں سب اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ عظیم شان درجہ حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ نفلی عبادت کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی محبت و مغفرت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندوں نے محنتیں اٹھائیں اور اس عظیم شان مرتبے کو حاصل کیا، مگر یہ رتبہ بے مشقت اور محنت کے بلا کامل بیر کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بغیر کامل استاد کے کوئی دنیا کا فن یا حیض بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ پاک سے محبت اور تعلق پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت محتاج ہے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ ہو پاؤں۔ یہ حضور نے جب فرمایا جب کہ آپ کے دوستوں نے دریافت کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت میں اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم اور بے گناہ کر دیا ہے؟ حضور سرپا نور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت جاگتے تھے اور تہجد کی نماز میں قرآن کریم بہت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اتنی تکلیف اور محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری یہ عبادت گناہوں کی بخشوانے کے لیے نہیں ہے، میں تو اپنے رب کی مہربانیوں کو اور نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھ پر بے شمار مہربانیاں فرمائی ہیں اور مجھ کو
رسولوں کا سردار بنایا اور محبوب بنایا، تو کیا میں شکر ادا گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث شریف میں معلوم ہوا کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا محتاج ہے۔ بعض جاہل سائے فقیر دین کے دشمن کہا کرتے تھے کہ جب آدمی کامل ہو گیا اور خدا مل گیا تو اس کو عبادت کا کیا ضرورت ہے؟ خوب یاد رکھو، یہ لوگ اللہ و رسول کے دشمن ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ رسول کے سردار محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ کے اصحاب کرام سے زیادہ اللہ کی پناہ کون مردود اللہ سے ملا ہوا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْيَقِینُ، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ مسلمان کی مسلمان پر سب چیزیں حرام ہیں۔ ارشاد فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کی مسلمان پر ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال۔ اس حدیث شریف میں سے ظلم اور لڑائی اور فساد کی